الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ سامعین کرام و ناظرین عظام، ابھی دو چار روز قبل کی بات ہے، 9 ستمبر 2021 عیسوی جمعرات کا دن جو ہی ہم لوگوں سے رخصت ہوا اور ایک نئی تاریخ 10 ستمبر 2021 عیسوی جمعے کی رات کی ابتدا ہوئی۔ تقریباً 12:30 بجے رات میں ایک اندوہناک خبر آئی جس نے ہم سب کو مغموم کر دیا، لیکن اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا اور راضی ہونا یہ تو ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ اندوہناک خبر یہ تھی کہ شیر پنجاب، امیر مجلس احرار اسلام، متعدد اداروں کے ذمہ دار اور سرپرست حضرت مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی ایک طویل علالت کے بعد شہر کے ایک ہاسپٹل میں اپنی جان آفری کے سپرد کر دی اور اللہ کے حضور حاضر ہو گئے۔ یقیناً یہ خبر بہت اندوہناک تھی۔ سینکڑوں لوگ اس خبر کو سن کر مغموم ہوئے اور حضرت کے آخری دیدار کے لیے رواں دواں ہو گئے۔ جمعے کا دن گزار کر رات میں تقریباً 8:30 بجے آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی علیہ الرحمہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے درمیان بہت زیادہ تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیوں سے آپ کو نوازا تھا۔ آپ کا خاندان علمی و تاریخی خاندان ہے۔ آپ تحریک ختم نبوت کے مضبوط ستون تھے۔ باطل تنظیمات و تحریکات اور قادیانیت کے خلاف شمشیر برہنہ تھے۔ ملی، سماجی اور دیگر رفاہی کاموں میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اور بغیر کسی تفریق کے انسانیت کی بنیاد پر آپ لوگوں کی خدمت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی خدمت کا بڑا جذبہ، بڑے وسائل، بڑی تڑپ آپ کو عنایت فرمائی تھی۔ اسی طرح آپ ایک نڈر اور بے باک قائد تھے۔ آپ کی پہچان تھی، جس مجلس میں آپ ہوتے آپ کے ہاتھ میں تلوار ہوا کرتی تھی۔ یہ تلوار گویا کہ آپ کی پہچان بن چکی تھی۔ کتنے بڑے بڑے لیڈروں کو کھلے عام مجمع میں آپ نے اسلام کی دعوت دی، اسلام کی حقانیت انہیں سمجھایا اور اسلام کی طرف بلایا۔ یقیناً یہ سب باتیں آپ کی بے باکی، آپ کے نڈرپن، آپ کے باحوصلہ، باہمت اور باعزیمت ہونے کی علامت ہے۔ آپ کی وفات کی خبر جیسے عام ہوئی، خاص طور سے پنجاب کے علاقے میں جو سکھ حضرات رہتے ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد آپ کو دیکھنے کے لیے آئی اور وہ حضرات آپ سے بہت متاثر تھے۔ متاثر ہی نہیں بلکہ آپ نے جو خدمات انجام دی ہیں، ان خدمات کی بنیاد پر پنجاب کا چپا چپا، لدھیانہ کا چپا چپا اور وہاں کا ہر باشندہ اگر یہ کہا جائے کہ آپ کی خدمات کا معترف ہے اور آپ کو اپنا محسن مانتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی بیجا بات نہیں ہوگی، بالکل بجا اور درست بات ہوگی۔ آپ کے بارے میں نے بہت پہلے ہی اپنے ایک مخلص و محب قاری منصور احمد حقانی دامت برکاتہم، جو بانی و ناظم دارالعلوم حقانیہ بگڈھرا ارریہ ہیں، اور جس چینل پہ آپ اس بیان کو سن رہے ہیں، اس چینل کی ایڈیٹنگ کرنے والے اور اپلوڈنگ کرنے والے اور چینل کو دیکھ ریکھ کرنے والے وہی ہمارے مخلص و محب قاری منصور احمد حقانی ہیں۔ انہوں نے آج سے بہت پہلے آپ کی بہت ساری خوبیاں مجھ سے بیان کی تھی اور اپنے تعلقات کا اظہار کیا تھا۔ اصل میں بات یہ ہے
کہ مولانا منصور احمد حقانی دامت برکاتہم حضرت مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی علیہ الرحمہ کی تحریک اور تنظیم مجلس احرار اسلام کے تحت کام کر چکے تھے، اور وہ اس تنظیم کے ممبر تھے اور ایک بڑے داعی کی حیثیت سے وہ کام کرتے تھے۔ اس تنظیم سے ایک اخبار نکلتا تھا 15 روزہ، مجلہ کہیے اخبار کہیے، 15 روزہ احرار کے نام سے، اس میں رپورٹنگ کا کام اور دیگر مضامین وغیرہ کو ترتیب دینے کا کام وہ کیا کرتے تھے۔ اسی لیے قاری منصور احمد حقانی دامت برکاتہم نے حضرت مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی علیہ الرحمہ کے بارے میں بہت ساری باتیں مجھے بتائی تھی۔ یہ اتفاق کہا جائے کہ حضرت مولانا سے ہماری ملاقات نہ ہو سکی، میں ان کی زیارت نہ کر سکا، اس لیے کہ پنجاب کے علاقے میں ابھی تک میرا جانا نہیں ہوا ہے، لیکن آپ کا ذکر خیر، آپ کے کارنامے اور آپ کی خدمات سے میں ہی نہیں بلکہ ہندوستان کا ہر آدمی تقریباً واقف ہے۔ خاص طور سے آپ کی بے باکی تو لاجواب تھی۔ آج حضرت ہمارے درمیان نہیں ہیں، یقیناً وہ جہاں گئے ہیں وہاں آج نہ کل ہمیں اور آپ کو بھی آنا ہے، لیکن ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ حضرت مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی علیہ الرحمہ نے جو مشن شروع کیا تھا، جس مشن کو لے کر وہ آگے بڑھ رہے تھے، ہمیں اس مشن کو آگے بڑھانا چاہیے۔ خاص طور سے حضرت کے جو جانشین ہیں مولانا عثمان صاحب، ہم ان سے درخواست بھی کریں گے اور مجھے امید ہے کہ حضرت کی مشن کو وہ آگے لے کے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت کے جانے سے جو کمی ہوئی ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل ہمیں عنایت فرمائے اور حضرت کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ جگہ عنایت فرمائے۔ میں قائد احرار حضرت مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی علیہ الرحمہ کے اہل خانہ، اہل تعلق، دوست احباب اور دیگر متعلقین کے غم میں برابر کا میں شریک ہوں، اور ان کے غم کو میں اپنا غم سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جانے والوں کو اپنے پاس بہتر سے بہتر جگہ عنایت فرمائے، ان کے جانے سے جو کمی رہ جاتی ہے سماج میں، کمی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کمی کو پوری فرمائے، ان کا نعم البدل عنایت فرمائے اور ان کی مشن کو آگے بڑھانے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ اسلام کو، مسلمانوں کو اللہ اخلاقیات کے اعتبار سے، سیاسی اور سماجی اعتبار سے، تعلیمی اور تربیت اعتبار سے اللہ تعالیٰ غالب کر دے، اور ماحول جو ہمارے درمیان ہے، ماحول کو اللہ تعالیٰ امن و عافیت کا اور بہتر سے بہتر امن و سکون کا ماحول اللہ تعالیٰ بنا دے۔ پھر ایک دفعہ ہم حضرت کے وارثین سے، متعلقین سے، اہل تعلق سے کہیں گے کہ ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو اعلیٰ سے اعلیٰ جگہ اپنے پاس عنایت فرمائے، سیئات پر پردہ ڈال دے، پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔